السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بہت غور سے دیکھیے، یہ جو ویڈیو چل رہا ہے سامنے آپ کی، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے۔ جشن آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کون منا رہا ہے؟ تو آپ انکار نہیں کر سکتے، یہ دیوبندی حضرات ہیں جو آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جشن آزادی کیوں منایا جاتا ہے؟ تو اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن ہمارا دیش ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ بے شک منانا چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن حضرات یہی دیوبندی وہابی جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن میلاد النبی آتا ہے تب انہیں شرک نظر آتا ہے، بدعت نظر آتی ہے، گمراہی نظر آتی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام نظر آتا ہے۔ حضرات ذرا آپ غور کریں، آزادی کا جشن مناتے ہوئے انہیں نہ صحابہ یاد آتے ہیں، نہ قرآن یاد آتا ہے، نہ حدیث یاد آتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یاد آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں میرے آقا سرور کائنات رہے اور آپ کی حکومت رہی، لیکن ان 10 سالوں کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی سال اس جشن آزادی نہیں منایا۔ یعنی جس دن سے حکومت بنی اس دن سے لے کر جس دن سے مسلمان کفار کے ظلم سے بچ کر کے مدینہ منورہ میں آئے، اس دن سے لے کر 10 سالوں تک رسول اللہ نے کبھی بھی یہ جشن نہیں منایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، آپ نے بھی کبھی نہیں منایا۔ عمر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، آپ نے بھی کبھی نہیں منایا۔ عثمان غنی کا زمانہ آیا، آپ نے بھی کبھی نہیں منایا۔ مولا کائنات مولا علی کا زمانہ آیا، آپ نے بھی کبھی نہیں منایا۔ امام حسن کا زمانہ آیا، آپ نے بھی کبھی نہیں منایا۔ امام حسین کا زمانہ، امام امیر معاویہ کا زمانہ آیا، آپ نے بھی کبھی نہیں منایا۔ برادران ملت اسلامیہ، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ بزرگوں نے منایا، لیکن وہابی دیوبندی اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، پہلے بھی کہا کہ اچھی بات ہے، منانا چاہیے، لیکن جب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہے تو پھر آپ غور کریں کہ پھر تکلیف کتنی زیادہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر جو منائے وہ مشرک ہے، جو منائے وہ گمراہ ہے، جو منائے وہ بدعتی ہے۔ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو، جو کام تابعین نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو، جو کام ائمہ نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو۔ اس طرح کے بے شمار سوالات ہوتے ہیں، اور جب اس پر بات کی جائے کہ بھئی یہ جشن کسی نے نہیں منایا تو آپ کیوں مناتے ہو، تو ایک عجیب سی بات دیوبندی وہابی آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہم دین سمجھ کر نہیں مناتے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دین، اور دین سے جو سامنے ضد ہوگی وہ ہوگی بددینی۔ یا تو دین ہوگا یا آدمی بددین ہوگا، یا تو آدمی مسلمان ہوگا یا پھر کفر کے دلدل میں ہوگا، یا تو آدمی مومن ہوگا یا پھر منافق ہوگا، تیسری کوئی کیٹیگری ہوتی نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دین سمجھ کر نہیں مناتے، تو ظاہر بات ہے کہ بددینی سمجھ کر مناتے ہیں۔ دین سمجھ کر نہیں مناتے تو بددینی سمجھ کر مناتے ہیں، کیونکہ مسلمان کا کوئی بھی کام، دنیا ہو یا آخرت کا کام ہو، کوئی سا بھی کام ہو، وہ دین ہے، کیونکہ مسلمان کا چلنا دین، بیٹھنا دین، اٹھنا دین، پھرنا دین، بولنا دین، ساری چیزیں دین کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہے۔ لیکن دیوبندی بڑی شان سے کہتے ہیں کہ یہ ہم دین سمجھ کر نہیں مناتے۔ تو اگر دین سمجھ کر نہیں مناتے ہیں تو بے دینی سمجھ کر مناتے ہیں، اور بے دینی سمجھ کر مناتے ہیں تو پھر آپ بے دین ہوئے۔ اور یہی تو اہل سنت کہتے ہیں کہ وہابی دیوبندی بے دین ہے، تو خود آپ کے قول کے مطابق ثابت ہو گیا کہ آپ لوگ بے دین ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ دیندار ہوتے تو پھر دین سمجھ کر کے مناتے۔ ہاں، کیونکہ رسول اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد وہی لوگ مناتے ہیں جو دیندار ہوا کرتے ہیں۔ یار، جب ہندوستان آزاد ہو تو میلاد خوشی منائی جائے، اور جب ساری دنیا آزاد ہو اور رحمت للعالمین تشریف لائے تب غم منایا جائے۔ تو چلیے ہم یہ بھی لگا دیتے ہیں کہ غم کس نے منایا، وہ بھی آپ غور سے دیکھیے گا، اور کون کون سی کتابوں میں ذکر ہے مصطفیٰ کی میلاد کا، وہ بھی آپ غور سے دیکھیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ان گمراہ لوگوں کو حق کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے دلوں میں بغض مصطفیٰ ہے ان کو تو کوئی ہدایت ملنے والی نہیں، تو ان کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، لیکن گمراہوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں حق بولنے، حق سمجھنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔